الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو 30 کر لو. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف اس کائنات کا حسن ہے، اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے، اور یہ اختلاف قیامت تک رہنا ہے. پھر اختلاف کے باوجود عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اس کا حل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا حل ادب ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ادب کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے قابل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. پھر قرآن کی سورہ حجرات سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے 2 اصول بیان کیے تھے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تھا کہ پہلا اصول یہ تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پہلا ادب یہ ہے کہ بھی اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا کسی معاملے میں بھی. دوسرا ادب یہ تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے. یہ 2 ادب تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. اب آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ ادب آئے گا کیسے، ادب کی پہلی سیڑھی کیا ہے، ادب کا پہلا سبق کیا ہے، ادب کی پہلی بنیاد کیا ہے، کس بات کی وجہ سے ادب آئے گا. تو وہ ادب اللہ نے اسی سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ادب کی پہلی بنیاد کیا ہے، ادب کس وجہ سے آئے گا، ادب کس طرح آئے گا. اس کو اللہ جل شانہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا. گویا اللہ خود ادب کی پہلی بنیاد بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بنیاد تمہارے اندر آ گئی، یہ وجہ تم نے اختیار کر لی تو تم با ادب ہو جاؤ گے، اور جو با ادب ہو گیا وہ با نصیب ہو گیا. اب وہ واقعہ ہے کہ یہی بنو تمیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے. دوپہر کا وقت تھا، ان کو علم نہیں تھا چونکہ دیہات سے آئے تھے، دیہاتی تھے بالکل سادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وقت آرام کا ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے 9 گھر تھے. اللہ کے نبی کی ٹوٹل 11 بیویاں، 2 بیویاں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اللہ کے نبی کے زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی کی وفات تک 9 بیویاں زندہ رہیں، 9 ازواج مطہرات حضور کی وفات تک زندہ رہیں. تو گویا مدینہ میں اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے گھر 9 تھے، 9 حجرے تھے. تو اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اور تھے بھی ساتھ ملے ہوئے تھے حجرے. کوئی یہ نہیں کہ کوئی شاد باغ میں ہے تو کوئی بھگت پورہ میں، کوئی بھگت پورہ میں تو کوئی چائنا اسکیم میں، نہیں، ساتھ ملے ہوئے تھے. تو اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھی اللہ کے نبی کس حجرے میں کس زوجہ کے پاس آرام کر رہے ہیں. تو انہوں نے باہر آ کر اللہ کے نبی کے حجرات کے باہر اونچی آواز سے آواز لگانا شروع کر دی. یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، باہر آئیں، ہم نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے.
ہم نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. ہمیں سرداری کے لیے ایک آدمی منتخب کرنا ہے. آپ باہر نکلیں, ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیں. اللہ اکبر. میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں, میرے ماں باپ میرے نبی پہ قربان, میری آل اولاد میرے نبی پہ قربان, میری کل کائنات میرے نبی پہ قربان, کہ میرے رب نے میرے نبی سے کیا محبت فرمائی ہے, میرے رب نے میرے نبی سے کیا پیار فرمایا ہے, میرے نبی نے میرے محبوب سے کیا عشق فرمایا ہے, میرے اللہ نے میرے نبی کے ساتھ کیا عقیدت رکھی ہے, میرے اللہ نے میرے نبی کے ساتھ کیا لاڈ فرمایا ہے, میرے اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا محبوبیت عطا فرمائی ہے. کہ میں اب وہ کون سے الفاظ لاؤں, کیسے وہ الفاظ میں جو اللہ نے میرے نبی کے ساتھ محبت اور الفت رکھی ہے اس کو میں بیان کروں. الفاظ نہیں ہے بھائی, جو اللہ میرے حبیب سے محبت کر رہا ہے اس کی دلیل کہ وہ حجرے, وہ میرے نبی کے مکان, وہ میرے نبی کے گھر جو نہ سونے کے تھے نہ چاندی کے, جو نہ ہیرے کے تھے نہ موتی کے, جو نہ اینٹ کے تھے نہ پتھر کے, جو نہ ٹائل کے تھے نہ سنگ مرمر کے, جن میں نہ قالین تھا نہ گاؤ تکیے تھے, جن میں نہ ریشم تھا نہ ململ تھا, جن میں نہ ہیٹر تھا نہ اے سی تھا, جس میں نہ لمبا چوڑا فرنیچر تھا نہ کوئی بستر تھا, جس میں نہ بلب تھا نہ کوئی فانوس تھا, اور جس میں راحت اور آرام اور آسائش کا کوئی اسباب نہیں تھا, کوئی سامان نہیں تھا. لیکن ان سب کے باوجود کہ یہ چیزیں نہیں ہیں میرے نبی کے حجرے میں, لیکن اللہ اپنے کلام میں اور آخری کلام میں, اللہ اپنی کتاب اور آخری کتاب یعنی قرآن میں اللہ پوری سورت اتار رہا ہے, 18 آیتیں اتار رہا ہے, 2 رکوع والی سورت اتار رہا ہے, اور اس سورت میں اللہ میرے نبی کے ان مبارک حجروں کا ذکر کر رہا ہے. صرف حجروں کا ذکر نہیں کیا بلکہ پوری سورت اتار کر اللہ نے اس سورت کا نام ہی میرے نبی کے حجروں کے نام پہ نام رکھ کر فرما دیا کہ یہ میرے نبی کے حجروں کے نام پر سورت ہوگی, اور اس سورت کا نام ہی سورہ حجرات رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حجرے ہیں کہ جس حجروں کے در و دیوار نے میرے نبی کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہوا ہے, میرے نبی کے مبارک جسم کو چوما ہوا ہے, میرے نبی کے مبارک پاؤں کو چوما ہوا ہے, کہ یہ وہ حجرے ہیں کہ جن حجروں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کا بوسہ لیا ہوا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کے ماتھوں کا بوسہ لیا ہوا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جن حجروں پر میرے نبی کی آہ و بکا ان حجروں نے سنی ہوئی ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جن حجروں میں میرے رب کا کلام میرے نبی کی زبان پہ آیا اور ان حجروں نے وہ کلام سنا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جس حجروں میں میرے نبی کی گفتگو سنی گئی ہے. یہ وہ حجرات ہیں کہ جن حجروں میں میرے نبی کا کلام سنا گیا. یہ وہ حجرات ہیں کہ جن حجرات میں میرے نبی کی آہ و بقا کو اس نے سنا ہوا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جن حجروں پر میرے نبی نے آرام کیا ہوا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ میں ان حجروں پہ قربان جاؤں کہ جس کے دروازے پر نوریوں کا سردار جبرائیل بھی ہاتھ بند کر خاتم بن کے کھڑا ہوا ہے. یہ وہ حجرے ہیں کہ جن حجروں کے باہر ملک الموت آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت ہے, اجازت ہوگی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ سکتا. یہ وہ حجرے ہیں کہ اس کا پورا مکان نہیں, پورا رقبہ نہیں, اس کے در و دیوار نہیں. اللہ کی قسم اس حجرے کے مٹی اور مٹی کا ایک ذرہ اللہ کو اپنے عرشوں سے بھی محبوب ہے. اللہ کو اپنے جنت کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے محبوب جو ہے محلات سے بھی محبوب ہے. کیوں؟ کہ ان حجروں کو میرے نبی کے ساتھ نسبت ہے, ان حجروں کو میرے نبی کے ساتھ تعلق ہے, ان حجروں میں میرے نبی کا شب و روز گزرے ہیں, ان حجروں میں میرے نبی نے اپنے پاکیزہ سانسیں لی ہوئی ہیں, ان حجروں میں میرے نبی نے مشک و عنبر سے زیادہ معطر اور معمر اور خوشبودار جس میں اطہر اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس کو عزت اور مقام عطا فرما کر اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیتے ہیں. میں قربان جاؤں کہ اللہ نے تو ہمارے نبی سے پیار کیا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے بھائی؟ میرے نبی کی قدر اللہ تو کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کہ اس کے بعد اللہ کے بعد کسی کا مقام ہی نہیں ہے, اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہی نہیں ہے, اللہ کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے,
اللہ کو اپنے نبی کے علاوہ کوئی پیارا اور لاڈلا ہی نہیں ہے کہ میں قربان جاؤں کہ اس جیسی ہستی نہ پہلے پیدا ہو نہ قیامت تک پیدا ہو سکے. یہ نبی اور رسول اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں کیا مقام اس کا بیان کروں. کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ الکریم من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ میں آپ کا کیا جمال بیان کروں, میں آپ کا کیا حسن بیان کروں, میں آپ کے چہرہ کا کیا نور بیان کروں کہ جس کے نور سے چاند بھی چمک رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کی ثنا کا حق, آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ ہی کا ہے, آپ کے علاوہ کسی کا اور مقام نہیں ہے. یہ میرا محبوب ہے. ان کے حجروں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا, اس کے نام پر اللہ پوری سورت اتار رہا. کیوں؟ ان حجروں کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہے, میرے محبوب کی نسبت ہے ان حجروں کے ساتھ. اور حجرے جیسے میں نے عرض کیا کوئی لمبے چوڑے نہیں تھے, کوئی لمبے چوڑے حجرے نہیں تھے, کوئی لمبے چوڑا گھر نہیں تھا. آج تو 3 مرلے میں رہنے والا 3 مرلے مکان کی تنگی کا شکایت کرتا ہے کہ بڑا چھوٹا گھر ہے. 5 مرلے کے گھر میں رہنے والا 5 مرلے کی تنگی کی شکایت کرتا ہے کہ گھر چھوٹا ہے, اللہ بڑا گھر دے دے. 10 مرلے میں رہنے والا بھی ناشکرا, 1 کنال میں رہنے والا بھی ناشکرا, 100 کنال میں رہنے والا بھی ناشکرا ہے کہ بڑا چھوٹا گھر ہے, بڑا تنگ گھر ہے. ارے آؤ میں تمہیں نبی کے حجرے بتاتا ہوں, کائنات کے سردار کے, کائنات کے خلاصہ کے, کائنات کے دولہ کے, کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے, اس کا گھر کیسا تھا, اس کا مکان کیسا تھا, اس کا حجرہ کیسا تھا, اس کا حجرہ کیسا تھا. سنو بھائی, اللہ کے نبی کے مدینہ میں 9 حجرے تھے. ایک حجرہ اس کی لمبائی چوڑائی 200 مربع فٹ تھی. بھائی کتنی بھائی؟ ایک میرے نبی کا گھر جس میں اللہ کے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے تھے 200 مربع فٹ ہوتا تھا. آپ کے شادباغ میں ایک مرلہ یا 272 فٹ کا یا 250 فٹ کا یا 220 فٹ کا ہے. میرے نبی کے ان حجروں پہ میں قربان جاؤں جب پورا ایک مرلہ بھی نہیں تھا, ایک مرلہ بھی پورا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے. 200 فٹ مربع فٹ تھا ہر حجرہ, میرے نبی کا ہر حجرہ. اور چھت لینٹر تھا, کوئی ٹیار تھا, کوئی پتھر. اللہ کے نبی کے پورے حجروں میں کسی میں اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی, کوئی پتھر نہیں لگا ہوا تھا. مٹی کی دیواریں تھیں اور مٹی کا فرش تھا, اور چھت کھجور کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر میرے نبی کے چھت کو ڈھانکا گیا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں, امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہوا تھا. اللہ کے نبی کے گھر کی چھت اتنی اونچی تھی, امام حسن بصری فرماتے کہ میں چھوٹا بچہ تھا 9-10 سال کا, میں تھوڑا سا اچھلتا تو ہاتھ میرا چھت کو لگ جاتا تھا. یہ میرے نبی کے گھر کا چھت ہے. دروازے کوئی لکڑی کے دروازے نہیں تھے, موٹا کپڑا ہوتا تھا پردے کا, بطور پردے کے اللہ کے نبی دروازے کے وہ پردے اپنے دروازوں کے سامنے لٹکائے ہوئے تھے. کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا, کوئی دیار کا دروازہ نہیں تھا, کوئی ٹین بھی نہیں تھا کہ ٹین آگے رکھ دیا جاتا. موٹا کپڑا تھا جو دروازے کے طور پر دروازے پہ لگایا ہوا تھا. اور اللہ کے نبی نے مدینہ میں 10 سال کائنات کا سردار اس گھروں میں زندگی گزار رہا ہے. اور 9 کے 9 مکانوں میں صرف جلانے کے لیے چراغ ہوتے تھے, جس میں مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل ڈال دیا جاتا تھا. وہ چراغ وہ جل جایا کرتا تھا. اور ہے میں قربان جاؤں کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی اس دن شام کے وقت اما عائشہ کے گھر میں اندھیرا تھا, تو لوگوں نے کہا اماں کیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا کہ آپ تیل چراغ میں ڈال کے چراغ روشن کر لیتی؟ فرمایا ارے بھائی اگر وہ تیل ہوتا تو وہ ہم پی کر اپنی بھوک نہ مٹا لیتے, ہم تو 3 دن سے فاقے میں تھے, میں چراغ کیسے جلاتا؟ یہ میرے نبی کا حجرہ ہے, اس کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے گھر میں اے سی ہے گرمیوں میں, ہیٹر ہے سردیوں میں, بجلی چلی جائے ہم نے یو پی ایس لگایا ہوتا ہے یا جنریٹر رکھا ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ہماری زبان پہ شکر کا جملہ نہیں, ناشکری کے جملے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے گلے کے جملے ہیں. میرے نبی کی گھر دیکھو, میرے حبیب کا حجرہ دیکھو. اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تہجد کی وقت نماز کے لیے اٹھتے تھے, مصلی بچھانے کے بعد جب سجدے میں جاتے تھے
تو جگہ اتنی تنگ ہوتی تھی کہ حضور کے سجدے کے لیے مجھے اپنے پاؤں بھی سمیٹنے پڑتے تھے. میں لیٹی ہوتی تھی, پاؤں میں سمیٹ لیتی تھی تاکہ میرا حبیب آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکے. کل کائنات کا میرا حبیب مالک ہے, اللہ کی طرف سے ملکیت کہ اللہ چاہتا پورے روئے زمین کو سونا سے چاندی سے بنا کر میرے نبی کے لیے محل بنا سکتا تھا. میرا حبیب چاہتا تو آسمان سے جنت سے محل اتر سکتے تھے. میرا حبیب چاہتا تو آسمان سے مخمل کے پردے اتر سکتے تھے, ریشم اور گاؤ تکیہ اتر سکتا تھا, سونے چاندی کے برتن اتر سکتے تھے, ہر روز جنت سے دسترخوان اتر سکتا تھا, لیکن نہیں قبول کیا. کیوں؟ کہ میری ساری امت رات کو پیٹ بھر کے نہ سوئے گی, میری ساری امت کو چھت نہ ملے گی, میری ساری امت کو گاؤ تکیے نہیں ملیں گے, میری ساری امت کو ریشم نہ ملے گا, میری ساری امت کو آسائش کی چیزیں نہیں ملیں گی, مجھے دیکھیں گی تسلی ہو جائے گی. وہ دیکھے تو صحیح, حضور کی زندگی کو دیکھے تو صحیح. میرا نبی صرف نماز کے لیے نمونہ نہیں, صرف روزوں کے لیے نمونہ نہیں, حج زکات کے لیے نمونہ نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی, چاہے معاملات والی ہو, معاشرت والی ہو, اخلاق والی ہو, کردار والی ہو, اقوال والی ہو, افعال والی ہو, لین دین والی ہو, معاملات والی ہو, ساری زندگی. لیکن میرا حبیب نمونہ ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ میرے نبی کا حجرہ مبارک تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی, تو جس گھر میں اما عائشہ کا وہ گھر تھا, جس کمرے میں اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے روح مبارک نکلی, اختلاف ہوا کہ بھی حضور کو کہاں دفن کیا جائے, کہاں ان کی قبر مبارک بنائی جائے. اختلاف ہو گیا, بعض کہتے بیت اللہ کے اندر, بعض کہتے جنت البقیع, بعض کہتے بیت المقدس. سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے, انہوں نے اس کا مسئلہ حل کیا کہ نہیں بھی, میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جس نبی کی جہاں جان نکلتی ہے وہیں اس کا روزہ بنتا ہے, وہیں اس کی قبر بنتی ہے. تو جو چارپائی پہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے, اسی چارپائی کے نیچے اللہ کے نبی کی قبر مبارک کھودی گئی تھی, اور ساتھ دیوار تھا, دیوار میں اور میرے نبی کی قبر میں 1 بارش کا فاصلہ ہے. یہاں اللہ کے نبی کی قبر مبارک بنی تو پاؤں جنت البقیع کی طرف ہے, مشرق کی طرف, سر مغرب کی طرف ہے. مدینہ میں جو کعبہ ہے نا, کعبہ جو خانہ کعبہ ہے یا قبلہ ہے, وہ جنوب کی طرف ہے. تو اللہ کے نبی پاؤں مبارک جنت البقیع کی طرف, سر جنوب کی طرف, اور چہرہ مبارک قبلے کی طرف, جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو یوں اللہ کے نبی کا جسم مبارک وہاں رکھا گیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی جب اللہ کے نبی اکیلے تھے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو ان کی بھی قبر حضور کے ساتھ بنائی گئی. ان کی قبر اللہ کے نبی کے کندھے کے برابر ان کا سر رکھا گیا ہے, یہ کندھوں کے برابر سر رکھا گیا ہے, اور اس طرف ان کی قبر ہے, یوں قبر, یہ اللہ کے نبی کی قبر, یہ ابوبکر کی قبر. تو اماں نے پھر ایک پردہ لگا دیا, ہلکا سا پردہ لگا دیا, وہ بھی کون سا تھا, کھجور کی ٹہنیوں کا, وہ پردہ لگا دیا. اللہ کے اماں پھر بھی آتی جاتی تھی. تیسری مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کی قبر وہاں بنی, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر ابوبکر کے کندھے کے برابر ہے. یہ اللہ کے نبی کی قبر, یہ ابوبکر کی قبر, اور یہاں عمر کی قبر, اس طرح لائن وار ترتیب وار یہ قبر بنی ہوئی ہے. تو پھر اماں نے کیا کر دیا کہ اب ان کے درمیان دیوار بنا دی. کیوں؟ کہ اب عمر بن خطاب کون ہیں؟ غیر محرم. پہلے نبی ہیں اور دوسرے ابا ہیں, تیسرا علی غیر محرم ہے. اب اللہ کے نبی کے روزے میں اگر اما عائشہ آتی تھی تو پردہ کر کے آتی تھی, تو درمیان میں دیوار بنا دی گئی. اب اللہ کے نبی کا وہ حجرہ, کون سا حجرہ بھائی, جو 200 مربع فٹ میں تھا, اس کے 2 حصے اما نے کر دیے. ایک حصے میں یہ حضرات آرام کر رہے ہیں, اور ایک حصہ اما عائشہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا. اور وہ جگہ کتنی تھی جس جگہ میں اما عائشہ نے زندگی کے 35 سال گزارے ہیں. 35 سال. وہ جگہ تاریخ میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی لمبائی 5 میٹر تھی اور اس کی چوڑائی 0.25 میٹر تھی. 0.25 میٹر, پورا 1 میٹر بھی چوڑائی نہیں تھی اس حجرے کی جس میں اما عائشہ نے اپنی زندگی کے 35 سال گزارے ہیں. 0.25 میٹر چوڑا تھا, 5 میٹر لمبا تھا. زندگی کی ساری ضروریات اما عائشہ نے 35 سال کی وہاں گزاری. میں اور آپ ہوتے ہم کیا کہتے کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی میں قبر دے دی ہے, لیکن میں قربان ان ماؤں کی اللہ اس کے رسول سے محبت پر کہ زبان پر گلا شکوہ نہیں لیا, کوئی گلا شکوہ نہیں لیا. اما عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ میرے گھر میں 3 چاند اترے ہیں اور تینوں زمین کے اندر چلے گئے. 3 چاند اترے
تینوں زمین کے اندر چلے گئے. تو تعبیر بتائی کہ پہلا چاند حضور نبی کریم علیہ السلام، دوسرا چاند ابو بکر صدیق، تیسرا چاند عمر بن خطاب کہ جن کی قبریں آپ کے گھر میں بنی ہیں. یہ وہ چاند ہیں. اللہ نے اس روزے کی 3 دفعہ حفاظت فرمائی ہے تاریخی اعتبار سے، بڑے پیمانے پر 3 دفعہ حفاظت فرمائی ہے. پہلی دفعہ سن 88 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک حکمران تھا اور مدینہ منورہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے. تو ولید بن عبد الملک نے پیغام بھیجا کہ بھئی یہ جتنے بھی حجرے ہیں ان کو گرایا جائے سوائے اما عائشہ کے حجرے کے، ان کو مسجد نبی میں شامل کیا جائے تاکہ مسجد نبی کو وسیع کر دیا جائے. جب یہ پیغام مدینہ میں پہنچا تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو زندگی بھر کسی نے ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا جب اس کو اس دن روتے ہوئے دیکھا جب ولید کی طرف سے حکم آیا تھا ان حجروں کو گرا دیا جائے. کہ ایسی ہچکیوں سے دھاڑے مار مار کے وہ عمر بن عبدالعزیز روئے تھے کہ ہائے کاش ان حجروں کو باقی رکھا جاتا اور قیامت تک آنے والا مسلمان دیکھتا کہ 2 جہاں کے آقا اور مولا اور ہمارے نبی اور رسول نے اپنی زندگی کن حجروں میں گزاری تھی. لیکن چونکہ اس کا حکم تھا اور یہ خود بھی عالم تھے تو سارے حجروں کو گرا دیا گیا. اما عائشہ کے جو حجرے کی دیوار تھی وہ دیوار بھی گر گئی. وہ دیوار جب گری تو حضرت عمر بن خطاب کی قبر پر وہ دیوار آئی جس سے حضرت عمر بن خطاب کے پاؤں ظاہر ہو گئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دوبارہ دیوار کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف ایک اور دیوار بنائی، مضبوط دیوار بنائی کالے پتھروں والی، جیسا کالا پتھر بیت اللہ کو لگا ہوا ہے ایسا ہی پتھر پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس دیوار پہ لگایا تھا. تو ایک حفاظت اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے سے کروائی. دوسری حفاظت 1857 ہجری میں اللہ نے کروائی، اور وہ کس سے کروائی؟ مصر کے بادشاہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے کروائی تھی. اپنے وقت کا بہت بڑا عادل، بہت بڑا متقی عالم تھا اور بادشاہ بھی تھا. وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے میں اس تہجد کے لیے اٹھا، میں نے اپنی نفل پڑھے، وظائف مکمل کیے، میں فوراً سویا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے اور مجھے 2 شخصوں کو دکھایا، کیری آنکھوں والے. کیری یعنی ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے، مٹیالا رنگ تھا ان کی آنکھوں کا. کہا نور الدین مجھے ان دونوں سے محفوظ رکھو، ان دونوں سے میری حفاظت کرو. کہ ایک دم میں گھبرا کر اٹھ گیا، میں نے وضو کیا، نفل پڑھے، وظائف کیے، ڈرتے ڈرتے میں پھر سو گیا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. کہا نور الدین زنگی مجھے ان دونوں سے محفوظ رکھ، ان دونوں سے میری حفاظت فرما. کہا پھر میں گھبرا کے پھر اٹھا، پھر میں نے وضو کیا، نفل پڑھے، وظائف کیے، میں پھر سو گیا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. کہا نور الدین زنگی تو سنتا کیوں نہیں، ان سے میری حفاظت کر. کہا میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ اب کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا، سارا خواب سنایا. باس نے کہا جمال الدین وزیر کا بادشاہ سلامت، اب یہاں 1 منٹ ٹھہرنا بھی جرم ہوگا، جایا جائے مدینہ اور دیکھا جائے کہ وہاں کیا حالات ہیں. فوراً 30 اونٹ تیار کیے، اس پہ سامان لادا، کھانے پینا، کپڑا، سونا چاندی، ہر چیز اس پہ لادا اور راتوں رات سفر کیا. مصر کا اور مدینے کا سفر 1 مہینے کا تھا اونٹ پر، لیکن دن رات دوڑ لگائی کہ 16ویں دن مدینہ پہنچے. حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے، حضور کے روزے پہ سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد ریاض الجنہ آگے، وہاں نفل پڑھی اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہچکیوں سے رو رہے ہیں. حالانکہ میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے راستہ دکھا. اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ جو وزیر ساتھ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں، سارے لوگ آ جائیں. بادشاہ ان کو عنایت دے گا، ان کو انعامات دے گا، ان کو تحفے دے گا. اب بادشاہ کے لیے کرسی لگائی گئی، انعامات کو رکھا گیا، لوگوں کی لائن لگا دی. اب ایک ایک آ رہا ہے اور بادشاہ سے انعام لے رہا ہے. بادشاہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ شکل نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. پورا مدینہ خالی ہو گیا، سب انعام لے کر چلے گئے، لیکن ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا جو اللہ کے نبی نے خواب میں دکھائے تھے. پھر اب تحقیقات ہو رہی ہیں، کبھی کوئی اور تو نہیں رہ گیا، کوئی اور رہ تو نہیں گیا جس کو بادشاہ نے انعام نہ دیا ہو. تو بڑی پوچھ گچھ کے بعد بتایا گیا ہاں جی 2 اللہ والے رہ گئے ہیں، 2 بزرگ رہ گئے ہیں اور 2 بہت بڑے علامے رہ گئے ہیں، 2 بڑے تہجد گزار رہ گئے ہیں،
دو بڑے سخی رہ گئے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ کسی کا مال بھی قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، سخاوت کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے شہنشاہ ہیں، دسترخوان کا لگا ہوتا ہے، غریب یتیم مسکین بیوہ سب کی وہ مدد کرتے ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، سارا دن مدینہ میں رہتے ہیں، ساری رات مدینہ میں گزارتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت جنت البقیع میں جا کے وہاں پر ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں۔ غرض یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں جوتی بھی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنا ادب کرتے ہیں مدینہ کا کہ ان کو بلایا جائے کہ ہم بھی ان کی زیارت کریں، ہم بھی ان سے ملاقات کریں، تو ان کو بلایا گیا۔ جو ہی وہ بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ نے پہچان لیا اور کہا کہ یہی وہ دو بدبخت ہیں جن کے بارے میں حضور نے مجھے بتایا تھا۔ اب بادشاہ ان سے پوچھ رہا ہے ابھی تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا جی ہم فلاں ملک سے آئے تھے حج کے لیے، مکہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ آئے تو حضور کی محبت نے ہمیں کھینچا، ہم یہیں ٹھہر گئے کہ اب ہم ساری زندگی یہیں گزاریں گے۔ کہا نہیں، صحیح بتاؤ، حقیقت بتاؤ، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اب سب لوگوں نے جب یہ سختی دیکھی تو سارے لوگ بادشاہ کے مخالف ہو گئے، ان کے حق میں ہو گئے۔ بادشاہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں، مدینہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، مدینہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، مدینہ کے سب سے بڑے سخی ہیں، آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی، کہا تم کہاں ٹھہرے ہو؟ کہا جی ہم مسجد نبی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، ان کے گھر میں چلے گئے۔ اب بادشاہ خود تلاشی لے رہا ہے، پورے گھر میں تلاشی لے رہا ہے، لیکن کوئی چیز نہیں ملی، اور دل میں کہہ بھی رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ظاہراً کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کی کرنی ان کے مصلے پہ نگاہ پڑ گئی جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ مصلے کو ہٹایا، نیچے پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا تو ایک سرنگ تھی جو انہوں نے کھودی ہوئی تھی اور بالکل اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دم آنکھوں میں غصہ آیا اور خون اترا، بلایا دونوں کو کہ یہ کیا ہے؟ جب ان پہ سختی کی تو پھر انہوں نے اپنے اندر کا زہر اگلا کہ ہم روم سے آئے تھے، شام سے آئے تھے، اور ہم عیسائی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بڑا مال دولت دیا ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہاں سے حضور کی میت کو نکالنا ہے اور ملک شام پہنچانا ہے تاکہ مسلمانوں کا تعلق یہاں سے ختم ہو جائے۔ تو ہم رات کے وقت یہ سرنگ کھودتے تھے اور راتوں رات اس کی مٹی کو ہم جنت البقیع پہنچا دیا کرتے تھے، ہمارا یہ کام تھا۔ سب لوگوں کے سامنے جب ان کی حقیقت کھل گئی تو سب نے ان پہ لعن طعن کی۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان دونوں کا سر اتارا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کی قبر کی روزے کی حفاظت کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو چنا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار قابل احترام نہیں ہوتا۔ ہاتھوں میں تسبیح لینے والا اور نبی کا نام لینے والا اور نبی کی عظمت کی بات کرنے والا اور مدینہ میں ننگے پاؤں پھرنے والا، اللہ کی قسم جب تک اس کے اندر کی غلاظت کا پتہ نہیں چلتا ہمارے سروں کا تاج نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کی غلاظت ظاہر ہو گئی تو اللہ کی قسم میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا کسی کے لمبے لمبے جبوں سے، لمبی لمبی پگڑیوں سے، لمبی لمبی داڑھی سے، لمبی لمبی تسبیح سے، کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ عجیب جہالت ہے کہ جو جتنا ننگا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اتنا پہنچا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ قمیض اتاری ہوئی ہے تو آدھا پہنچا ہوا، شلوار بھی اتاری ہوئی تو پورا پہنچا ہوا۔ اب یہ پوچھو تو صحیح بھی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ نہیں پوچھ دے۔ یہ نوری بوری سرکار کا نام سنا ہوا ہے؟ کہاں ہوتا ہے یہ؟ نہیں 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 نہیں، ایک یہ نہیں ہے، ایک اور ہے، سندھ والا۔ سندھ والا نوری بوری سرکار مر گیا ہے۔ شہباز قلندر کے دربار میں ہوتا تھا یہ۔ اس کی گت آپ نے دیکھی ہے، 10 گز کی وہ گت تھی جو بال تھے اس کے سر کے، اور میں اس کی خود ویڈیو دیکھ رہا ہوں۔ درمیان میں صرف وہ جالی لگی ہوئی ہے، ادھر مرد ہیں ادھر عورتیں، اور بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اور نوری بوری سرکار کیا کہہ رہا ہے کہ جڑا بھنگڑا نہ پائے وہ دی ماں نو فلاں تے وہ دی بھین نو فلاں۔
گالی نکال کے کہہ رہے کہ جو بھانگڑا نہیں ڈالے گا وہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو موجود، دیکھ لینا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل سے دھوکہ نہ کھانا۔ حضرت عمر بن خطاب سے کسی آدمی نے کہا کہ امیر المومنین وہ آدمی بڑا اچھا ہے، کبھی تجھے کیسے پتا؟ تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ کہا جی نہیں۔ کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ کہا جی نہیں۔ کہ اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ان تین چیزوں سے پتا چلتا ہے آدمی کی حقیقت کا، اس کے مزاج کا، اور اس کی طبیعت کا، اس کے فطرت کا پتا چلتا ہے۔ اس کا وقت گزارا ہی نہیں ہے، نام سن لیا بس ہم نے بھی اس کو ہوا میں چڑھایا ہوا ہے، بڑا اللہ ولی ہے، یہ بڑے اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، انہیں فلاں کفر کے مجمع میں جا کے امریکہ میں جا کے حضور کے نبی کی بات کی ہے، حضور کی سیرت کی بات کی ہے، اس کے بعد حرکت نہیں دیکھتے کیا اس نے کیا۔ تو خیر یہ 2 دفعہ حفاظت ہو گئی، سمجھ آ گئی بھائی؟ اب تیسری دفعہ، اللہ الصمد، اب تیسری دفعہ جو اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، کس کو چنا ہے؟ میں قربان جاؤں کہ جس کو آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا، آج کے 2 نمبر علماء، ان کو تو علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، پیٹو ملا، وہ بھی ان کو نہیں سمجھ رہے۔ کون؟ کہ جن کو اللہ نے روضہ رسول گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے چنا تھا، وہ علماء دیوبند تھے، علماء دیوبند تھے۔ کس طرح؟ 1343 ہجری، آج سے 101 سال پہلے، 1922 یا 1924 یہ سال بنتا ہے، جب ترکیوں کا زمانہ ختم ہوا، ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی، ان کو زوال آ گیا، آل سعود نے مکہ مدینہ پہ قبضہ کر لیا، عبدالعزیز بن سعود حکمران بنا۔ تو دیکھو بھائی، ہر چیز میں شدت، نہ ہر چیز میں شدت یہ انسان کو گمراہ کر دیتی، چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو، دین کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ تو وہ توحید کے نام پہ بڑے متشدد تھے، توحید کے نام پہ بڑے متشدد تھے، بڑے سخت تھے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے، ہم کسی کو بات اور کسی کی بات نہیں کرتے، توحید کے بارے میں ہم کسی کی بات قبول نہیں کریں گے، جہاں قرآن حدیث آ گیا ہم کسی کی بات قبول نہیں کریں گے، بڑا متشدد تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جنت البقیع میں بھی بڑے قبے تھے اور مینارے تھے اور گنبد تھے، سارے گرا دیے، سارے گرا دیے۔ پورے دنیا اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، یہ دین کے نام پہ کیا کر رہا ہے۔ اب قیامت تو تب ٹوٹی کہ اس کا رخ جنت البقیع سے ہٹا، میرے نبی کے گنبد خضرا پہ پڑ گیا کہ اب یہ گنبد خضرا بھی گرانا ہے، یہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس کو بھی گرایا جائے۔ پھر پوری دنیا میں ایک احتجاج، ایک آواز، ایک نفرت ان کے خلاف ہوئی، تو تھوڑی عقل آئی۔ تو 1343 ہجری کا جو حج تھا، اس حج کے موقع پر اس نے اپنے علماء بھی اکٹھے کیے اور پوری دنیا کے علماء بھی اکٹھے کیے، اور دارالعلوم ہندوستان، دارالعلوم دیوبند، یہاں بھی خط لکھا گیا کہ تم بھی آؤ بھائی، حضور کے گنبد خضرا کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ پھر یہاں سے بھی حضرات نکلے ہیں، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ یہ آئے ہیں، اور مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ یہ آئے ہیں، مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ یہ آئے ہیں، اور ایک اور شخصیت آئی ہے، کون؟ کہ جو شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ کے بھانجے، کون؟ کہ جنہوں تفسیر عثمانی لکھی، کون؟ جنہوں نے پاکستان میں قائد اعظم کے حکم سے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی وہاں سے نکلے اور مدینہ اور مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا حال بک کروایا، اپنے علماء بھی بٹھائے اور پوری دنیا کے علماء بھی بٹھائے اور علماء دیوبند کو بھی بٹھایا۔ اب بادشاہ نے خود بات شروع کی، کیونکہ اس کے ساتھ جو عالم تھے سارے متشدد تھے، سارے ایک متعصب قسم کے علماء تھے اس کے ساتھ۔ تو اس نے بات شروع کرتے ہوئے 3 باتیں بنیادی طور پہ رکھی کہ ہم اس گنبد کو کیوں گرانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ دیکھو بھائی، 4 اماموں کا جو فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف یعنی بھی ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے نہیں ٹوٹتا، کہ اس اختلاف کو ہم نہیں چھیڑتے، لیکن اصل توحید، اس کے بارے میں ہم کسی کی بات قبول نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم کسی کی بات قبول نہیں کریں گے، لہٰذا ہم قرآن حدیث پہ عمل کریں گے، تو لہٰذا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا گنبد کا، لہٰذا گرایا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بادشاہ نے رکھی بطور دلیل کے کہ دیکھو، ہم یہود و نصارہ کو یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور قبروں کو سجدہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے اور کفر ہے، اسی طرح گنبد خضرا کے اندر، مسجد نبی کے اندر حضور کے دائیں بائیں سجدہ کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو گرایا جائے۔ تیسری دلیل پیش کی کہ بیعت رضوان، جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کے ساتھ بیعت کی تھی، حضرت عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ کون سا درخت جس کے درخت کے نیچے حضور تھے اور 1400 صحابہ تھے، اور حضرت عثمان غنی کے لیے موت کی بیعت کی گئی تھی، اتنا مبارک درخت وہ حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا، پوچھا بھئی یہ کیوں کٹوایا؟ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ آگے جا کے کوئی اس کی بندگی شروع نہ کر دے، اس لیے میں کاٹ رہا ہوں۔ تو جیسے عمر کا وہ درخت کاٹنا جائز ہے، تو ہمارا یہ گنبد خضرا بھی کاٹنا جائز ہے۔ یہ 3 دلیل پیش کی۔ اب جتنے بھی علماء مکہ سے باہر آئے تھے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، جواب کون دے؟ تو میں جیسے عرض کیا کہ اللہ نے کام علماء دیوبند سے لینے تھا، تو اللہ نے علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی ہماری طرف سے ان سوالوں کا جواب علامہ شبیر احمد عثمانی دے گا، علماء دیوبند کا فرزند یہ جواب دے گا۔ تو علامہ شبیر احمد اللہ آگے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں عزت دی، ہمیں بلایا۔ پہلی بات کا جواب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن حدیث کہے گا ہم وہی مانیں گے، ہم کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ فرمایا دیکھو، ہم علماء دیوبند ہم صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی اتباع اور تشریح کو بیان کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی یہ ذہن میں یہ بات ڈال دینا کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف بات نہیں کرتے، کہ صرف تم ہی قرآن حدیث مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، یہ بنیاد ڈالی۔ پھر یہ کہا کہ تم قرآن حدیث کا نام لے رہے ہو، اب قرآن کی یہ آیت کب اتری، کس طرح اتری، کیا کیفیت تھی، کس کے بارے میں اتری، اور اس آیت کو کہاں فٹ کرنا ہے، کہ یہ ہر ایر غیرے کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کس ماحول میں بیان کی، کس کے لیے بیان کی، کس وجہ سے بیان کی، اور اس حدیث کو کہاں فٹ کرنا ہے، یہ بھی ہر کس ناکس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کرے گا جو قرآن حدیث کا ماہر ہوگا اور مجتہد ہوگا۔ یعنی آپ مجتہد نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، لہذا ہر قرآن کی آیت کو ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے، ہر حدیث کو ہر جگہ فٹ نہیں کر سکتے، یہ ماہر کرے گا۔ پھر مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا حضرت زید تھا، منہ بولا بیٹا، اور اس وقت رواج یہ تھا مکہ میں کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا تو مکہ والے اس کو حقیقی بیٹا شمار کرتے تھے کہ یہ حقیقی بیٹا ہے، بھائی خونی بیٹا ہے، تو اس کو وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے، اس کی بیوی کو اپنے پر حرام سمجھتے تھے، یعنی بہو کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس قانون کو توڑا، حضرت زید کی بیوی حضرت زینب، زید نے زینب کو طلاق دے دی، تو یہ زینب کون تھی؟ میرے نبی کی منہ بولی بہو۔ اللہ کے نبی نے زینب کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی لوگوں میں سے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ لوگوں نے باہر شور کرنا شروع کر دیا تھا کہ لو بھائی اپنی بہو کے ساتھ، حقیقی بہو کے ساتھ محمد نے شادی کر دی۔ حقیقی بہو تھی؟ نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی، نکاح کر لیا۔ دوسری جگہ جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کہا، اے عائشہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو گرا دوں، یہ اتنا اونچا ہے اس کو زمین کے برابر کر دوں، حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں، اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دوں، ایک سے اندر آئیں دوسرے سے داخل ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میں نہیں توڑوں گا۔ کیوں؟ کہ لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایمان کمزور ہے، کچا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بغاوت ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ پہلے مسئلے میں اللہ کے نبی لوگوں کے پرواہ کی، اور دوسرے مسئلے میں اللہ کے نبی لوگوں کی پرواہ کر رہے ہیں۔ یہ فرق فرمایا بادشاہ کون بتائے گا؟ پھر دوسری مثال دی کہ دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، قرآن کہتا ہے بھی کافر اور منافقین کے خلاف جہاد کریں، ان پہ سختی کریں، قرآن یہ حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے منافقین سے جہاد کریں، میرا نبی جنازہ پڑھا رہا ہے۔ اب کیا کرو گے کہ اللہ کے نبی قرآن کے مخالف کر رہا ہے؟ اب کون سا عمل کب کرنا ہے؟ مجاہد
یہ مجتہد بتائے گا، میرا حبیب مجتہد ہے، اس کو پتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کہاں لینا ہے کہاں نہیں لینا، اس حدیث کا مطلب کہاں ہے کہاں نہیں لینا۔ یعنی یہ دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ قرآن حدیث سمجھیں گے وہ معتبر نہیں، جو ہمارے بڑوں نے سمجھا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے سمجھا، وہ معتبر ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا تھا کہ جیسے ہم یہود و نصارہ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا، تو لہذا گنبد خضرا میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سجدہ ہے، تو لہذا یہ بھی حرام۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سجدے دو طرح کے ہیں، سجدے، ایک سجدہ ہے عبادت والا، ایک سجدہ ہے تعظیم والا۔ عبادت والا سجدہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے گا، یہ کرنے والا پکا ٹھکا بالاتفاق کافر ہے۔ جیسے ہم نماز میں عبادت کا سجدہ کرتے ہیں نا بھائی، اب یہی عبادت کی نیت سے کسی قبر کو سجدہ کریں گے تو کافر۔ دوسرا سجدہ سجدہ تعظیم ہے کہ بطور عزت کے کسی کے سامنے جھک جانا، اگرچہ یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس سجدہ کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین نے یوسف کو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ اگرچہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کو بنیاد بنا کر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا آپ کا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ جو یہاں جو مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کے قریب سجدہ کرتے ہیں لہٰذا کافر ہے، نہیں، یہ کافر نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کو سجدہ نہیں کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے۔ تیسری بات کون سی بھائی؟ کہ حضرت عمر نے درخت کٹوایا اس لیے ہم گنبد خضرا کٹوائیں گے۔ کہا بھی بادشاہ سلامت، میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ بیعت رضوان ہوئی ہے 6 ہجری میں، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا 11 ہجری میں، 5 سال اللہ کے نبی رہے، درخت رہا، کسی نے نہیں کاٹا۔ پھر تقریباً 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے میں درخت نہیں کاٹا۔ پھر عمر بن خطاب کا 10 یا 12 سال حکومت رہی، پتہ نہیں کس سال حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹا ہے، اور وہ تو اس خطرے سے کاٹا کہ کل جا کے کہیں اس کی عبادت نہ ہو جائے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ گنبد خضرا آج بنا، کل بنا، سال پہلے بنا، کہ اس کو صدیاں ہو گئی ہیں؟ گنبد خضرا سب سے پہلے جب بنا تھا 689 ہجری میں بنا، دوبارہ پھر 888 ہجری میں بنایا گیا، تیسری مرتبہ پھر 960 ہجری میں بنایا گیا، چوتھی مرتبہ پھر 1243 ہجری میں بنایا گیا ہے، کہ یہ تو صدیاں ہو گئی ہیں اس گنبد کو یہاں پر بنے ہوئے، آج تک کوئی ایک آدمی بتا دو کہ جس نے گنبد کو سجدہ کیا۔ جب گنبد کو سجدہ نہیں کیا تو گنبد کی عبادت نہیں ہو رہی، آپ کا اعتراض غلط۔ پھر آگے ایمانی بات کہی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کہ آپ نے نسائی شریف نہیں پڑھی، نبی کا معراج والا واقعہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتر کے نماز پڑھیں، یہ آپ کی جائے ہجرت یعنی مدینہ ہے۔ آگے چلے پھر فرمایا یا رسول اللہ یہاں اتر کے نماز پڑھیں، یہ جبل طور ہے کہ یہاں پر موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ پھر تیسری جگہ اللہ کے نبی کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھے کہ یہ مسکن شعیب ہے، کہ شعیب کا یہاں کا گھر تھا، شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ پھر چوتھی جگہ اللہ کے نبی کو اتارا گیا ہے کہ یہاں اتر کے نماز پڑھے کہ یہ بیت اللحم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ جب اللہ کا نبی پچھلے نبیوں کی مبارک جگہ پر اتر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر اللہ کا نبی مدینہ میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، اگر ہم نے مسجد نبی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ اگر میرا نبی موسیٰ کے کلام کی جگہ جہاں موسیٰ پر وحی اتری تھی جبل طور، وہاں اللہ کے نبی 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، تو جبل نور غار ثور میں میرے نبی پر وحی اتری تھی، اگر ہم نے وہاں 2 رکعت پڑھ لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کے گھر میں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اگر ہم نے اما خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے جہاں میرے نبی نے زندگی کے 28 سال گزارے تھے، اگر وہاں ہم برکت کے لیے نفل پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے کون سی قیامت کر دی؟ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کو کہا یہ بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی وہاں نفل پڑھ رہا ہے، اگر ہم نے اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟
اور علماء کا یہ عقیدہ ہے، سنو، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت والی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. وہ جگہ دیکھیے نا بھی جو گئے ہیں جہاں اللہ کے نبی پیدائش ہوئی ہے، وہ جہاں پر تازہ زمزم ملتا ہے گرم، پیچھے جا کے اب وہ لائبریری بنا دی گئی ہے. تو اب علامہ شبیر احمد عثمانی کے یہ جوابات، یہ دلائل جب سامنے آئے تو اللہ کی قسم سارے حال میں سناٹا چھا گیا. مخالفین میں سے کوئی عالم نہ بولا کہ آپ کے جواب ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے دلائل ٹھیک نہیں ہیں. بادشاہ پر بھی سانپ سونگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد خاموشی توڑی، خاموشی توڑ کے کہنے لگا کہ بھی آپ علماء ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑے دلائل سے بات کی، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے جواب میرے علماء تفصیل سے دیں گے، اگلی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا. وہ دن اور آج کا دن 101 سال ہو گئے ہیں. اس دیوبند کے فرزند، اس دیوبند کے سر کے تاج اور ماتھے کا جھومر، اس کے دلائل کا جواب کوئی نہ دے سکا. اور جواب کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ گنبد خضرا آج بھی موجود ہے. کس کے صدقے قائم ہے بھائی؟ اللہ نے کس کے لیے، کس کو گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے چنا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ بولو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہ علماء دیوبند کو عشق رسول نہیں آتا، علماء دیوبند کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. اچھا بھی بالفرض اگر گنبد خضرا گر جاتا، کافر، کوئی کافر ہو جاتا؟ کوئی کافر نہ ہوتا. ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن علماء دیوبند نے کہا کہ اس گنبد کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے جیسے حجروں کی نسبت میرے نبی کے ساتھ تھی، تو اللہ نے قرآن میں اس کو رکھا، اس کو عزت دی. تو اس گنبد کی بھی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے. تو جیسے میرے نبی کی ذات کائنات کے لیے قیامت تک نبی ہے اور قیامت کے بعد تک نبی رہے گی، تو جو نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی وہ بھی قیامت تک ساتھ رہے گی. اس پر بھی آنچ نہیں آنے دی. یہ علماء دیوبند کا عشق ہے. لہذا جب بھی تم سے کوئی سوال کرے بھی علماء دیوبند عاشق رسول نہیں ہے، گستاخ نبی ہیں، ان سے صرف ایک آدھا سا میرا سوال، سادہ سا میرا سوال، کہ یہ گنبد خضرا، یہ جو آج بھی تمہیں نظر آ رہا ہے اور جاتے ہو اس کے بارے میں اشعار پڑھتے ہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو، یہ کس کی وجہ سے اللہ نے قائم رکھا؟ اس کا جواب دے دو. کبھی گستاخ کو اللہ اپنے نبی کے گنبد کی حفاظت کے لیے چنے گا؟ یہ عقل کے خلاف، یہ عقل کے خلاف ہے. تو خیر، یہ حجروں کی بات تفصیل سمجھ آ گئی. اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف. تو وہ دیہاتی کیا کہہ رہے ہیں حجروں کے باہر؟ یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے. اللہ کے نبی باہر نہ آئے، قرآن اتر گیا. اللہ نے قرآن اتار دیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ جو آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان میں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں، یہ ان میں شعور نہیں ہے، ان میں تمیز نہیں ہے، ان میں ادب نہیں ہے. ادب ہوتا تو یہ حضور کا نام لے کے نہ پکارتے. ادب ہوتا ولو انہم صبروا، تو یہ صبر کرتے. حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود باہر آ جاتے. اگر یہ صبر کرتے، اللہ کے نبی کے باہر آنے کا انتظار کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. لیکن چونکہ بے ادبی ہو گئی، لیکن میں قربان اللہ پر کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی بھی عزت رکھی ہے. اللہ نے آگے خود بیان فرما دیا واللہ غفور الرحیم. پریشان نہ ہونا، میں نے پھر بھی یہ تمہاری انجانے میں جو بے ادبی ہوئی ہے میں نے معاف کر دی، معاف کر دی، ٹینشن نہ لینا. لیکن آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا. تو پھر آئندہ کسی صحابی کی زبان سے یا محمد کا لفظ تاریخ میں نہیں ملتا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، حبیبی، حبیبی، خلیلی، یہ کہتے تھے. میرے خلیل نے، میرے حبیب نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے یہ کہا ہے. اور جاؤ پورا قرآن اٹھا لو، قرآن میں ایک جگہ مجھے دکھا دو کہ اللہ نے یا محمد کہہ کے میرے نبی کو پکارا ہو. جاؤ، چیلنج ہے بھائی. 6666 آیات، ایک آیت ایسے دکھا دو جس میں یا محمد کہہ کے پکارا ہو. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو تمہاری کیا اوقات؟ تم کون ہوتے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے پکارنے والے؟ تو کس سے پکار رہے ہیں؟ صفاتی نام سے، صفاتی نام سے.
پہلا ادب سمجھ، ادب کی پہلی سیڑھی سمجھ آ گئی بھائی؟ ادب کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جس کے سامنے بیٹھے ہو اس کو ادب سے بلاؤ، اس کا نام لے کے نہ پکارو۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھے ہو، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، کسی بڑے کے پاس بیٹھے ہو، بھائی جان، چچا جان، مامو جان، ادب سے بلاؤ۔ تو یہ اس کا نام لے کے، نام لیے بغیر صفاتی نام سے بلانا، یہ ادب کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا حبیب باہر نہ آئے خاموشی سے باہر کھڑے رہنا۔ ہاں، یہ چیئرمین اور ایم پی ایم این اے کے دروازے پہ تم نہیں کھڑے، ارے غیرے کے دروازے پہ نہیں کھڑے، میرے حبیب کے دروازے پہ کھڑے ہو، ادب سے کھڑے ہو نا۔ جب وہ خود باہر آئے پھر اپنی بات کرنا، ورنہ نہ کرنا۔ یا علماء نے ایک بات لکھی ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم ابی بن کعب سے قرآن سیکھنا۔ ابی بن کعب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا قرآن پڑھتا ہے جیسے اترا ہے، یہ ویسے ہی قرآن پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد ابی بن کعب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی کے بعد علماء کا کیا مقام ہے۔ عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت، میرے نبی کا چچا زاد بھائی، میرے نبی کا رشتہ دار، میرے نبی کا حبدار، میرے نبی کی دعائیں لینے والا، اس امت کا سب سے بڑا مفسر، بحر العلم کا لقب پانے والا، وہ ابی بن کعب کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دھوپ پڑ رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، ہوا گرد و غبار چہرے پہ ڈال رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، لیکن دروازہ کھٹکھٹا کر اور ابی کا نام لے کر ان کو باہر نہیں نکالتے تھے۔ ابی بن کعب جب خود باہر آتے، عبداللہ کو دیکھتے، سلام دعا ہوتی، پھر ان سے کہتے کہ استاد جی میں نے یہ سیکھنا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے عباس، اے عبداللہ، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، تیری بڑی اونچی نسبت ہے، تو مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے، تو مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے، بلا لیا کر، دروازہ کھٹکھٹا دیا کر۔ کہا نہیں نہیں، کہا نہیں نہیں ابی، اللہ نے تمہیں میرے نبی کا وارث بنایا ہے، علماء کو میرے نبی کا نائب بنایا ہے، علماء کو میرے نبی کا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ نے نبی کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ نبی گھر کے اندر ہو تو جب تک وہ خود باہر نہ آئے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں دینی۔ تو جو نبی کا حکم وہی نبی کے وارث کے لیے حکم ہے۔ آپ وارث ہیں، اس لیے میں آپ کے دروازے کے باہر کھڑا رہوں گا، دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دے کر آپ کو باہر نہیں بلاؤں گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ادب کیا کسی عالم کا؟ ناراض نہیں ہونا بھائی، میں نے تو چھڈو نا، میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ میرے بھائی، میں آپ کا بھائی۔ اس کے علاوہ میں علماء کی بات کروں۔ ہم کہتے ہیں بھی رات 12 بجے ہو، 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، 4 بجے ہو، میں مولوی صاحب نے فون کرا تو مولوی صاحب نے فون چکنا چاہیے، چاہے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہگ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، مولوی صاحب نے میرا فون چکنا چاہیے سی، تسی فون کیوں نہیں چکیا؟ یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوتا ہے بھائی۔ مولوی صاحب میں کدوں کا فون کر رہا ہے، تسی فون نہیں سنیا؟ میں کہا یار میں نے وہی نہیں آئی، ورنہ میں سوندا ہی نہ۔ عالم کو ہم اپنے تابع کر رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ عالم کے تابع ہو جاؤ۔ تو جو یوں ادب کرے گا جیسے اللہ نے نبی کے لیے کہا، عالم کی ادب کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں سے عالم پیدا کرے گا اور اللہ ان سے دین کا بڑے پیمانے پہ کام لے گا۔ تو سے بھائیو، عالم کو اپنے تابع نہ کرو، اللہ کا واسطہ خود عالم کے تابع ہو جاؤ، ان کے آرام کا خیال کرو، ان کے پڑھائی کا خیال کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، ان کے وقت کا خیال کرو۔ میرا ایک ساتھی ہے، یقین مانے، اس نے جب مجھے فون کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلے مجھے میسج کرتا ہے، مولوی صاحب اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ سے رابطہ کر لوں۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں ٹائم دیکھتے، 10 ہیں، 11، 12، رات کے 3، 4 ہیں، فون کرو، مولوی صاحب فون نہیں سنیا صبح کی تیز۔ اب رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے ہم سو جاتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، تو صبح 10 بجے فون کر رہے ہیں، میں زور کے قریب اٹھتا تھا، مولوی صاحب سوتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب سوتے ہو؟ اجی پاگل ہو گئے ہیں۔ تو میں جا مینٹل اسپتال جا، مینوں کی کہنا ہے؟ اور بھائی علماء کا خیال کرو بھائی، اللہ کا واسطہ کرو گے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ نسلوں سے انشاءاللہ عالم پیدا کرے گا۔ چھوٹی سی درخواست، کل عشاء کی نماز کے بعد یہ جو آپ کے گول